دلی شہر تاریخی ورثے کی ایک شاندار مثال ہے، اسی لیے دلی کو تاریخ کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ پرانی دلی کی تنگ گلیوں میں تاریخ چھپی ہے۔ آداب، میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ فاروق اور آج میں موجود ہوں دلی پر حکمرانی کرنے والی واحد خاتون رضیہ سلطان کے مقبرے پر، جو کہ پرانی دلی کے ترکمان گیٹ کے بلبل خانے علاقے میں واقع ہے۔ ہندوستان اور بیرون ملک سے سیاح اس بہادر خاتون کی قبر دیکھنے یہاں آتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ شمس الدین التمش کی بیٹی تھی رضیہ سلطان، جنہوں نے 1236 سے لے کر 1240 تک دلی کے تخت پر حکمرانی کی۔ کہا جاتا ہے کہ 1240 میں یہ جو جگہ ہے سب سے بلند ترین مقامات میں سے ایک تھی، اسی لیے یہاں رضیہ سلطان کا مقبرہ بنایا گیا۔ تو آئیے آج جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے کہانی۔ دلی کی پہلی خاتون حکمران رضیہ بیگم سلطان کا مقبرہ بھی اپنے آپ میں ایک خاص یادگار ہے۔ رضیہ سلطان کا مقبرہ چاندنی چوک میں ترکمان گیٹ کے قریب گمنام ہے۔ رضیہ سلطان نے 1236 سے 1240 تک دلی پر حکومت کی۔ خواتین کی علمبردار ہونے کے باوجود رضیہ سلطان کا تاریخ میں بہت کم ذکر ملتا ہے۔ مقبرے کی 4 دیواری، کوئی چھت نہیں ہے، اندر جا کر 2 قبریں ہیں دھول اور گندگی سے ڈھکی ہوئی۔ دارالحکومت کی تاریخی عمارتیں اپنے اندر تاریخ سمیٹتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی عمارتیں خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چند عمارتیں رہ گئی ہیں وہ تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے وجود کو بچانے کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ایسا ہی حال کچھ اس مقبرے کا بھی ہو گیا ہے۔ اس کی دیواروں سے کتنی جگہ پتھر نکل رہے ہیں، کئی جگہ دیواروں میں بیچ میں دراڑ آ چکی ہے۔ ہندوستان اور بیرون ملک سے سیاح تنگ گلیوں سے اس مقبرے کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ رضیہ سلطان 1240 میں ہریانہ کے شہر کیتھل میں بہرام شاہ کے ساتھ لڑتے ہوئے انتقال کر گئی تھی۔ رضیہ سلطان کا مقبرہ بہت اچھی حالت میں نہیں ہے۔ چاروں طرف سے کثیر المنزلہ عمارتوں میں گھرے اس مقبرے کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہاں بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس مقبرے کے عین سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں پر روزانہ نماز ہوتی ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق یہ یادگار مولوی کے آنے کے بعد ہی محفوظ ہوئی ہے۔ اس سے قبل اہل علاقہ نے اسے کچرے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ ہندوستانی تاریخ میں اس کے اہم کردار کی وجہ سے رضیہ سلطان کے مقبرے کے تحفظ اور دیکھ بھال کا کام آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت کیا جاتا ہے۔ سیاحوں کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بلبل خانہ گلی کا بھی بہت برا حال ہے۔ گلی ٹوٹی ہوئی ہے۔ مقبرہ اور رضیہ کے بارے میں معلومات دینے کے لیے ہندی اور انگریزی میں ایک بورڈ لگایا گیا ہے۔ رضیہ کے قبر کے ساتھ ایک اور قبر بھی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق دوسری قبر ان کی بہن شازیہ کی ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ رضیہ سے بے پناہ محبت کی وجہ سے ان کی بہن نے ان کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش کی تھی۔ آج دلی کی واحد خاتون حکمران رضیہ سلطان کی قبر کو تقریباً فراموش کر دیا گیا ہے۔ پرانی دلی کی تنگ گلیوں میں واقع رضیہ سلطان کا مقبرہ اب آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ یہ تھی رضیہ سلطان کے مقبرے پر ہماری خاص رپورٹ۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔